جب رات کے اندھیرے میں اس جگہ سے واپس آتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ چور کون تھا اور وہ کون سا راز تھا جو بکسے کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس بار معاملہ صرف چوری کا نہیں بلکہ کسی بہت بڑے راز کا تھا۔ وہ فوراً محل کے تمام داخلی راستوں پر پہرا سخت کروا دیتا ہے اور ہر شخص سے پوچھ گچھ شروع کر دی جاتی ہے، لیکن رمجیم اس وقت تک بہت دور جا چکی ہوتی ہے۔ رمجیم بھاگتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر پہنچتی ہے اور کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھولتی ہے جو اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کاغذ کو پڑھتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ اس میں اس کی زندگی کا وہ سچ لکھا ہوتا ہے جسے جاننے کے لیے وہ خود اپنے ہی محل میں چور بن کر گئی تھی۔ وہ حقیقت ایسی ہوتی ہے جو نہ صرف اس کی شناخت بلکہ پورے شاہی نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ رمجیم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس سچ پر یقین کرے یا اپنی آنکھوں پر۔ اس کے اندر ایک طرف خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف سچ جاننے کی ضد مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ خود سے کہتی ہے کہ اسے اس راز کی گہرائی تک جانا ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ خطرے میں ڈالنی پڑے۔ دوسری طرف سمیر کو محل کے ایک پرانے اور وفادار ملازم سے ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس بکسے میں صرف کوئی عام چیز نہیں تھی بلکہ ایک ایسا ثبوت تھا جو اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو پورے شاہی خاندان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ یہ سن کر سمیر کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ اس چور کو پکڑنے کے لیے اور بھی زیادہ ضدی ہو جاتا ہے۔ رات کے گہرے سناٹے میں رمجیم تنہا کھڑی اس سچ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ گھبرا کر مڑتی ہے تو سامنے سمیر کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں پہلی بار اس طرح آمنے سامنے آتے ہیں کہ جیسے ہوا بھی رک سی جاتی ہے۔ سمیر کی آنکھوں میں شک بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی۔ وہ آہستہ سے پوچھتا ہے، تم کون ہو اور اس رات محل میں تم کیا لینے آئی تھیں؟ رمجیم خاموش رہتی ہے لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی خاموشی میں ایک بہت بڑا طوفان چھپا ہوتا ہے اور اسی لمحے دور کہیں سے ایک پراسرار سایہ ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ کیا سمیر رمجیم کا سچ جان لے گا یا کوئی تیسرا شخص پورے راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا؟